واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام لوگوں کے درمیان پہنچایا، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، تو باطل کا ریئیکشن بہت سخت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی ممکنہ تکلیف کو پہنچا سکتے تھے انہوں نے اس سلسلے میں اپنی پوری کوشش کر لی. تذکرہ چل رہا تھا اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تلاوت کرتے تھے تو کفار سننے کے لیے آتے تھے، یہاں تک کہ کفار کے جو رؤسا تھے، سردار اخنس ابو سفیان اور اس کے بعد ابو جہل، اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. وہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات قرآن پاک کی تلاوت چپکے چپکے سنا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف دی ہی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کو بھی کسی بھی طریقے سے بخشا نہیں گیا، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تو اس پر روک لگانے کی کوشش کی جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ 4 صحابہ سے قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو. تو ان 4 صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے قریش نے تو قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں سنی، قریش کو تلاوت کون سنائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا یہ کام میں کروں گا. صحابہ کرام کہنے لگے ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی ایسا شخص کرے کہ اگر قریش اسے مارنا چاہیں تو اس کا قبیلہ فوراً اس کے ڈیفنس کے لیے آ جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری فکر مت کیجیے، اللہ جل شانہ میری حفاظت فرمائے گا. دوسرے دن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مقام ابراہیم کے پاس چاشت کے وقت تشریف لائے. قریش اپنی اپنی مجلسوں میں بڑی شان سے بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مقام ابراہیم کے پاس بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. انہوں نے اس کے بعد بھی کچھ آیات تلاوت کی. ان کی آواز سن کر قریش فوراً متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے ام عبد کے بیٹے نے کیا کہا ہے؟ چند لوگ بولے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ اس کی تلاوت کر رہا ہے. چنانچہ کفار و مشرکین ان پر جھپٹ پڑے اور ان کے چہرے پر تماچے مارنے لگے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ذرا بھی نہ رکے. جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہا وہ مسلسل قرآن مجید پڑھتے گئے. جب قریش نے مار پیٹ ختم کی اور انہیں چھوڑا تو وہ مسلمانوں کی طرف روانہ ہوئے. ان کا چہرہ شدید زخمی تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں دیکھا تو کہا ہم اسی بات سے ڈرتے تھے کہ مشرکین آپ کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا
اب تو اللہ تعالیٰ کے دشمن میرے نزدیک پہلے سے بھی زیادہ حقیر ہو گئے ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں صبح پھر اسی طرح تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آپ کا اتنا کام ہی کافی ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ ناپسند کرتے تھے وہ انہیں سنا دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مروہ پہاڑی کے قریب بنو حضرمی کے ایک عیسائی غلام جبر کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے۔ مشرکین میں سے حجاج کے دونوں بیٹے منبع اور نبیہ ایک روایت کے مطابق ابن الاسدہ حذلی اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں اس کا بیشتر حصہ انہیں بنو حضرمی کا یہ غلام جو اہل کتاب سے ہے سکھاتا ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے کہانیاں سنانے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت اتاری، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس نبی کو ایک آدمی یعنی رومی غلام سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی ہے۔ یعنی ان لوگوں نے جو الزام بھی لگائے وہ الزام بھی کتنا بودا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا، اسلام کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، سب کا دشمن تھا وہ، نضر بن حارث اس کا نام تھا۔ ایک دن وہ قریش سے کہنے لگا، اے قریش کے لوگو، اللہ کی قسم تم پر ایسی آفت آ پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جبکہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی چمکنے والی ہے اور وہ عمر رسیدہ ہونے کو ہیں، وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں۔ ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، تم کہتے ہو وہ کاہن ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن بھی نہیں۔ ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، ہم شاعری کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ پاگل بھی نہیں ہے، نہ ان میں پاگلوں جیسی کوئی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں ہیں، نہ ان جیسی فریب کارانہ گفتگو ہے۔ قریش کے لوگوں سوچو، غور کرو، اللہ کی قسم تم پر بڑی زبردست آفت آ پڑی ہے، تمہیں کوئی اس کا معقول حل ڈھونڈنا چاہیے۔ نضر بن حارث نے یہ بات کہی اور خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے اور جس جگہ بیٹھ کر اللہ کے دین کی باتیں بتاتے اور نافرمانی کے سزا کے طور پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈراتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یہ شخص وہاں آ جاتا اور کہتا، اللہ کی قسم محمد کی باتیں میری باتوں سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں رستم وغیرہ کے قصے کہانیاں سناتا اور پھر کہتا، آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتاری وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سنی، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں ہی کی داستان ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے کفر، سرکشی، دشمنی اور عناد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے تو باطل دعوے کرتے ہوئے کہتے یقیناً یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایسا دعویٰ تھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں تو قرآن نے کئی مرتبہ چیلنج کیا تھا کہ وہ جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دیں، مگر وہ قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ اس لیے ان کی یہ بات اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو محض دھوکہ دینے کے طور پر تھی۔ نضر بن حارث نے ایک دوسری کوشش کی، وہ گیا گانے وغیرہ سیکھ کر کے آیا، موسیقی سیکھی اس نے، اور پھر لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے اور انہیں لعب و لعب میں مشغول کرنے کے لیے دو رقاصائیں یعنی ڈانس کرنے والی عورتیں بھی خرید لیں، لوگوں کو دکھاتا تھا، لوگوں کو گانے سناتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ قرآن سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ یعنی دین سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب۔ آخرکار جب یہ لوگ ایک طریقے سے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا، ایک دن ولید بن مغیرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن، اسلام کا دشمن، ایک دن اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کہنے لگا جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ بات حق ہوتی تو قرآن مجھ پر نازل ہوتا، یہ ابو مسعود ثقفی پر اترتا کیونکہ وہ اہل طائف کا سردار ہے، در حقیقت ہم ہی اس شرف و مجد کے زیادہ حقدار تھے، یعنی وہ حسد کی وجہ سے بس اسلام نہیں لا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں مکہ میں سب سے زیادہ محترم قبیل قریش کا سردار ہوں اور طائف میں سب سے اونچے مرتبے والا ابو مسعود ہے جو ثقیف کا فرما روا ہے، یوں ہی ہم دونوں اپنی اپنی جگہ عظیم الشان شہروں مکہ اور طائف کے سردار ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات اتاری وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ہی نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے، اور ہم ہی نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قریش نے سودے بازی کی پیشکش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جناب ابو طالب کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روکنے کی کوشش کی، اس میں ناکام ہوئے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براہ راست حاضری لگائی، سودا پیش کیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اسی درمیان اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے آپ پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں آپ بھی اس کی پوجا کریں، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں گے۔ اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس کی نوازشات کے حقدار ٹھہریں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر نکلا تو تم اس کی نوازشات کے مستحق ٹھہرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، معاذ اللہ، میں اپنے رب کی طرف سے صحیح رہنمائی کا منتظر ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو ایک تجویز پیش کرتے ہیں، اس میں سراسر آپ ہی کی بھلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک سال آپ لات و عزا کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بےہودہ پیشکش پر فرمایا کہ میں اپنے رب کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتاری، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، سورہ زمر کی آیت نمبر 64 اور 65 اور 66 ہے۔ کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں یعنی نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اس پر بھی قریش فیل ہو گئے۔ دوسرے ہتھ کنڈے اپنائے گئے۔ سب سے پہلے عتبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائلاگ کیا، مذاکرات کیا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیشکشیں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اشاعت دین کے کام سے باز آ جائیے۔ کوشش ناکام ہوئی تو کفار و مشرکین کے سردار اسلام کی تبلیغ و اشاعت روکنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے اور طرح طرح کے الٹرنیٹ طریقے سوچنے لگے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے۔ جو بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوئے تھے ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو البختری، عاص بن ہشام، اسود بن مطلب، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن ابی امیہ، عاص بن وائل، نبی اور منبہ، امیہ بن خلف۔ رؤسائے قریش کا یہ اجتماع خانہ کعبہ کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد ہوا۔ جب یہ تمام سردار کعبہ کے قریب اکٹھے ہو گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیے، آج ان سے فیصلہ کن بات کر لی جائے اور ان کا عذر ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ کی قوم کے سردار آپ سے بات چیت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ شاید قوم کا ذہن بدل گیا ہے اور یہ لوگ اسلام کے قریب آ گئے ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کا پیغام پاتے ہی فوراً تشریف لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس امر کی بڑی طلب اور تڑپ تھی کہ کسی طرح سب سے پہلے میری قوم مسلمان ہو جائے اور ہدایت پا جائے۔ قوم کا کسی طرح کے نقصان یا کسی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہونا آپ پر نہایت شاق گزرتا تھا، آپ بہت تکلیف میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رؤسائے قریش کے روبرو بیٹھ گئے تو وہ کہنے لگے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج تم سے حتمی بات کر لیں۔ ہم نے آج تک کسی عربی نوجوان کو نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم کو تباہی میں اس طرح مبتلا کر دیا ہو جس طرح تم نے اپنی قوم کو مبتلا کر دیا۔ تم نے ہمارے اسلاف کو گالیاں دی، ہمارے دین میں عیب جوئی کی، ہمارے بتوں کو برا کہا، ہمیں بیوقوف ٹھہرایا اور ہمارے اتحاد میں تفریق ڈالی۔ بھلا کون سی قباحت باقی ہے جو تم نے ہمارے درمیان پیدا نہیں کی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچ سچ بتا دو، اگر اس ڈھونگ سے تمہارا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم چندہ کر کے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر تم شرف و منزلت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں ابھی اپنا بادشاہ بنانے پر تیار۔ اگر تم پر کسی جن یا پری کا سایہ پڑ گیا ہے جس نے تمہیں پریشان کر دیا تو ہم اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور تمہارا علاج کرا دیتے ہیں یہاں تک کہ تم تندرست ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو مجھے اس میں سے کچھ بھی مطلوب نہیں۔ میں جو کچھ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اس کا مقصد تمہارے مال لینا، تم میں شرف و فضیلت حاصل کرنا یا تمہارا بادشاہ بن جانا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، مجھے اللہ جل شانہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم میں سے اس پر ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سناؤں اور انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈراؤں۔ یقیناً میں نے اپنے رب کے پیغامات تم لوگوں تک پہنچا دی ہیں اور تمہاری ہر طرح کی بھلائی اور خیرخواہی کر دی ہے۔ اگر تم مجھ سے وہ بات قبول کر لو گے جو میں تمہارے پاس لایا ہوں تو یقیناً دنیا و آخرت میں خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے، اور اگر تم میری دعوت رد کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے صبر کروں گا یہاں تک کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ حتی یحکم اللہ بینی و بینکم۔ یہ ارشادات سن کر اللہ کے قریش کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ہماری پیش کی ہوئی کوئی تجویز بھی قبول نہیں تو پھر اس معاملے پر اس انداز سے غور کیجیے کہ ہمارا علاقہ تمام علاقوں سے زیادہ تنگ ہے، سب سے زیادہ ہمارے یہاں پانی کی کمی ہے، ضروریات زندگی کی جس قدر قلت ہمیں لاحق ہے اتنی کسی کو بھی نہیں۔ لہذا جس رب نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اور جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس سے دعا کیجیے کہ وہ ان پہاڑوں کو ہمارے پاس سے ہٹا کر دور کر دے۔ ان پہاڑوں نے ہمارے شہر کو تنگ کر دیا۔ اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے شہر کے نشیب و فراز ختم کر کے اسے ہموار اور کشادہ کر دے۔ جس طرح شام اور عراق میں دریا بہ رہے ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی دریا بہا دے۔ ہمارے مرے ہوئے آبا و اجداد کو زندہ کر دے۔ ان میں سے قصی بن کلاب کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ راستگو اور سچا انسان تھا۔ ہم اس سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے۔ اگر آپ نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا اور ہمارے بزرگوں نے بھی آپ کی تصدیق کر دی تو ہم آپ کو سچا مان لیں گے اور اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بھی جان جائیں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روایت کے مطابق قریش کہنے لگے، ہمیں شام، یمن یا حیرہ لانے اور لے جانے کا ایسا بندوبست کر دیجئے کہ ہم ایک ہی رات میں وہاں آ جا سکیں، کیونکہ آپ کا اپنے بارے میں یہی دعویٰ ہے کہ آپ آ جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس بات پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ
او قطعت به الارض او کلم به الموتى۔ اگر بلا شبہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس سے زمین قطع کی جاتی، یا اس سے مردے بلوا لیے جاتے، تب بھی کفار ایمان نہ لاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ نے مجھے ان کاموں کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، میں تو اس کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم اسے قبول کر لو تو یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور اگر تم اسے مسترد کر دو تو پھر بھی میں حکم الہی کے لیے صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بھلے کے لیے کچھ نہیں کرتے تو نہ کریں، ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے، چلیے کم سے کم اپنے لیے ہی کچھ مانگ لیں، زیادہ نہیں تو کم از کم آپ کا اللہ آپ کے لیے ایک فرشتہ ہی مقرر کر دے جو آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی ہر بات کی تصدیق کرے اور ہمیں آپ سے دور رکھے۔ آپ اپنے رب سے یہ سوال بھی کریں کہ وہ صحراؤں میں باغات لہلہا دے، محلات تعمیر کر دے، اور سیم و زر کے خزانوں کے ڈھیر لگا دے، تاکہ آپ کو موجود فقیری اور تنگ دستی سے نجات مل جائے، آپ کسب معاش کی تکلیف سے بچ جائیں، آپ کو کام دھام نہ کرنا پڑے۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے ہماری طرح آپ بھی بازاروں اور منڈیوں میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے دعوے کے مطابق اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبات پورے کرا کر دکھائیے، پھر ہم مان لیں گے کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے یہاں آپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ قریش کے یہ مطالبات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ کام کرنے والا نہیں، میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ اپنے پروردگار سے ان چیزوں کا سوال کروں، نہ میں تمہارے ایسے مطالبات پورے کرانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ مجھے تو اللہ جل جلالہ نے ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں دینے والا اور کفر کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جو دین میں لایا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو تو دنیا اور آخرت میں خوش رہو گے، اور اگر اسے مسترد کر دو گے تو میں اللہ کے حکم کے لیے صبر کروں گا، یہاں تک کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرما دے۔ قریش نے کہا کہ پھر آپ اپنے رب سے کہیے کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے ہی برسا دے جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر وہ ذات عالی تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہے تو اس کے ہاں کوئی دیر نہیں۔ مشرکین کے جو مطالبات تھے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس باغ کے درمیان نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، ہم تیرے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر رسول ہوں، هل کنت الا بشر الرسول۔ کفار نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا پروردگار جانتا تھا کہ ہم آپ سے ایک مجلس میں یہ سوالات کریں گے اور یہ مطالبات پیش کریں گے تو اس نے پہلے ہی سے آپ کو ہمارے سوالات کے صحیح صحیح جواب کیوں نہ بتا دیے کہ جن سے ہم مطمئن ہو جاتے۔ اسے اس بات سے بھی خبردار کر دینا چاہیے تھا کہ اگر ہم آپ کا دین نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں تو آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کو یمامہ کا رحمان نامی ایک آدمی یہ سب سکھاتا ہے، اللہ کی قسم ہم رحمان الیمامہ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سب عذر ختم کر دیے ہیں اور آپ کو ہر طرح سے لاجواب کر دیا ہے، واللہ اب ہم ہرگز یہ موقع نہیں دیں گے کہ آپ ہمیں مزید پریشان کرتے رہیں،
اب تو صرف یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم آپ کو ہلاک کر دیں یا آپ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ بعض مشرکین نے کہا ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ اور فرشتوں کو صف در صف ہمارے سامنے نہ لیں۔ جب کفار و مشرکین اس قسم کی لغو اور بیہودہ باتیں کرتے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے اور واپس تشریف لے آئے۔ اس موقع پر آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی بھی چل پڑا۔ عبداللہ بن امیہ نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے کئی تجویزیں رکھی مگر آپ نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ پھر انہوں نے آپ سے چند باتیں عرض کی تاکہ ان کے پورے ہو جانے سے اللہ کے نزدیک آپ کے مرتبے کا پتہ چل جائے۔ اس طرح وہ آپ کی تصدیق کرتے اور آپ کے تابع ہو جاتے، لیکن آپ یہ بھی نہ کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے خود اپنے لیے ہی کچھ مراعات حاصل کر لیں، اس سے ان پر آپ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی اور اللہ کے ہاں آپ کے مرتبے کا بھی پتہ چل جاتا۔ آپ نے یہ بھی نہ کیا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم پر وہ عذاب ہی لے آئیے جس سے آپ انہیں روزانہ ڈراتے رہتے۔ اللہ کی قسم، میں آپ پر قطعاً ایمان نہیں لاؤں گا، چاہے آپ میرے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے اپنے لیے اپنے رب سے چٹھی لکھوا لائیں اور ساتھ 4 فرشتے بھی اتر آئیں جو شہادت دیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ اگر آپ یہ سب کچھ کر گزریں تب بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا، نہ آپ کو اللہ کا رسول مانوں گا۔ وہ یہ جاہلانہ باتیں کر کے چلا گیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم ہو کر اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ آپ ان لوگوں کے بلاوے پر ان کے ایمان لانے کی جو آرزو لے کر گئے تھے وہ پوری نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قریش ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دے، اگر یہ پہاڑ سونے کا بن گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے تو بنا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے لازماً ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہ ایسا عذاب دنیا بھر میں کسی کو نہیں دیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں رحمت اور توبہ کے دروازے ہی کا طلبگار ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب حضرت خباب، صہیب اور بلال اور عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اسی دوران قریش کے چند سرداروں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان جیسے لوگوں کی قربت پر راضی ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے سیدنا اقرا بن حابس تمیمی، سیدنا وعینہ فزاری رضی اللہ عنہما آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صہیب، سیدنا بلال، سیدنا عمار، سیدنا خباب رضی اللہ عنہم اور انہی جیسے کچھ دیگر
کمزور اور ناتواں مومنوں کے ساتھ تشریف فرما۔ جب انہوں نے ان نادار حضرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے دیکھا تو انہیں حقیر جانا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کی اور کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ الگ تشریف رکھیں تاکہ اہل عرب کو ہماری فضیلت اور بلند مقام کا پتہ چلے۔ آپ کے پاس عرب کے مختلف علاقوں کے وفد آتے ہیں اور ہمیں اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں ان غلامی کے ساتھ بیٹھا ہو دیکھیں۔ اس لیے جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو آپ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں۔ جب ہم فارغ ہو جائیں تو پھر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ بھی تشریف رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس معاہدے کی ایک تحریر لکھ دیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا سامان طلب فرمایا اور لکھنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت خباب بیان فرماتے ہیں کہ ہم غریب مسلمان ایک طرف بیٹھے تھے، اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے وحی کی یہ آیات سنائیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کا چہرہ یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں ہے اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں ہے۔ پھر اگر آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں گے تو آپ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اقرا بن حابس اور عینہ بن حسن رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کیا اور فرمایا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے۔ پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خاصی دیر تک بیٹھے رہتے، پھر جب آپ اٹھنا چاہتے تو تشریف لے جاتے اور ہمیں بدستور بیٹھا رہنے دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی نظریں انہیں چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف نہ جائیں، یعنی ان سرداروں کے ساتھ نہ بیٹھیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور آپ اس شخص یعنی عیینہ اور اقرا کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد اعتدال سے ہٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو جو کمزور اور مظلوم لوگ تھے، غلام لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ قریش یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان کی نظر میں گھٹیا قسم کے لوگ اس طریقے سے عزت حاصل کریں، ان کو یہ عزت حاصل ہو، اس پر انہیں اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کرام جو مفلس تھے، نادار تھے، ان کو عزت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں حکم فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھ بٹھائیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے باتیں ہوں، ان سے گفتگو ہو۔ جو لوگ دنیاوی زندگیوں میں مست ہیں انہیں چھوڑ دیجیے۔
خیال ان کا نہیں کیا جائے گا، خیال ان کا کیا جائے گا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک نابینا صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بہت آتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے بعض سرداروں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ سردار کون تھے اس بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں عتبہ بن ربیعہ، کسی نے کہا کہ ولید بن مغیرہ، اور بعض نے دوسروں کا ذکر کیا۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے۔ آپ اللہ جل جلالہ کے مبارک دین کے جوہر اجاگر فرماتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی پوچھتے بھی جاتے تھے کہ میں جو مبارک دین لے کر آیا ہوں کیا یہ سب سے اچھا نہیں؟ جو سننے والے لوگ تھے وہ بولتے جاتے تھے کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مخاطب کر کے پوچھا، اے فلاں، جو کچھ میں تم لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ وہ بولا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اسی دوران نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ یہ احساس نہ کر پائے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام میں مصروف ہیں۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے آتے ہی فوراً سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن پڑھائیے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے اس سے مجھے بھی مطلع فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ اچانک مداخلت انٹرفیئر گراں گزری، کیونکہ اس وقت آپ کی بھرپور توجہ سرداران قریش ہی کی طرف تھی، اور آپ انہیں دعوت اسلام دینے میں مشغول تھے، اور آپ کے دل میں یہ تمنا مچل رہی تھی کہ کاش یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ جب سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک شکن آلود ہو گئی، اور آپ پریشانی کے حالت میں انہیں وہاں چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر اللہ جل شانہ نے سورہ عبس کی آیات تلاوت فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکر۔ اس نے ماتھے پہ شکن ڈالی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا آپ اس کی فکر میں ہیں۔ حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا چلا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے، وہ ان قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہے جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ معزز، سب سے زیادہ معزز وہی ہیں، باعزت وہی ہیں جو تم میں تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں حد پار کر دی تھی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 افراد ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی اور طنز و استہزاء کی حد پار کر دی۔ ان 5 افراد کے نام یہ ہیں،
اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور حارث بن طلحہ۔ ان پانچوں کے علاوہ جن بدبختوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً ستایا اور اذیت دی، ان میں ابو قیس بن فاقہ، منبع اور نبی، زہیر بن ابی امیہ، سائب بن ابی سائب، اسود بن عبد الاسد المخزومی، عاص بن سعید بن عاص، عادی بن حمرہ، عاص بن ہاشم اور ابن الاسدہ حذلی شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہ رہ کر ایسے مصائب پیدا کیے جن کی وجہ سے آپ کو شدید ذہنی اور جسمانی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ ابو سفیان بن حرب، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ بھی آپ سے کھلی دشمنی کا برتاؤ کرتے رہے، تاہم ان تینوں نے آپ کو ایسا نقصان نہیں پہنچایا جس طرح کا شدید نقصان ان تینوں کے علاوہ دیگر لوگوں نے پہنچایا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے دین کے دشمن تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمبی مدت تک اس وجہ سے ستایا کہ آپ اسلام کی دعوت کیوں دیتے ہیں۔ جو سیرت نگار ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے اس کا، انہوں نے بہت تفصیلی فہرست تیار کی ہے اس سلسلے میں کہ وہ کون کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا یا ان میں آگے آگے تھے۔ تو ایک فہرست حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی مرتب کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم میں سر فہرست اور شدید ترین دشمن آپ کا چچا ابو لہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، بنو عبد الشمس بن عبد مناف میں سے عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ بن عبد شمس کے بیٹے تھے، عقبہ بن ابی معیط، ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ، حکم بن ابی العاص، معاویہ بن مغیرہ، بنو عبد الدار بن قصی میں سے نضر بن حارث بن علقمہ، بنو عبد العزہ بن قصی میں سے اسود بن مطلب۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے نام گنائے گئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس بات کی نصیحت کی تلقین کی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکری کی اطاعت نہ کیجیے۔ ایک دوسری آیت میں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان کفار پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی محسوس کریں جو وہ مکر اور سازشیں کر رہے ہیں ان پر۔ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل، آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کی گئی کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔
دشمنان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں لگے رہتے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتے تھے۔ جس جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے، مشرکین آپ کے پیچھے پیچھے جاتے اور اسی جگہ جا پہنچتے۔ وہ آپ کو معاذ اللہ تلمیذ شیطان کہہ کر مخاطب کرتے، پھر وہ آپ پر ہنستے، آنکھیں مٹکاتے، اشارے کرتے، پھر بڑی حقارت سے آپ کی طرف رک کر کے کہتے، یہی ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اسود بن عبد یغوث بھی انہی ظالم لوگوں میں سے تھا۔ وہ کہتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج تمہیں آسمان سے مخاطب نہیں کیا گیا؟ طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل کے راستے میں جتنا مجھے خوف زدہ کیا گیا ہے کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ مجھ پر مسلسل 30 دن اور راتیں ایسی بھی گزری کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسا کھانا بھی نہیں تھا جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جسے بلال اپنی بغل میں چھپا سکتا تھا۔ مصعب بن سعد نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ای الناس اشد بلاء، وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہونے والے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر ان کے قدم بقدم چلنے والے، پھر ان کے مانند آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کا دین قوی ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی، اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اسے اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ وہ آزمائش بندے پر طاری رہتی ہے یہاں تک کہ اسے اس طرح چھوڑ دیتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیفیں دی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تکالیف نہایت صبر و استقامت سے برداشت کی۔ سفر طائف میں مشرکین کا ظلم سہ کر آپ کی زبان مبارک سے یہی جملہ نکلا تھا کہ اے اللہ، یہ نادان لوگ ہیں، انہیں ہدایت عطا کر۔ یہاں تک کہ مشرکین نے آپ سے معجزات دکھانے کے مطالبے کیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کے مطلوبہ معجزات دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ویسا عذاب دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں رحمت اور توبہ کے دروازے ہی کا طلبگار۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ چند بدبخت لوگ ایسے بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انہی کے کاشان مبارک میں اذیت پہنچاتے تھے، یعنی گھر میں۔ ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن الاسدہ حذلی، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، ہمسائے تھے یہ سب۔ اس میں سے صرف ایک مسلمان ہوئے، سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کا پڑوسی مسلمان نہیں۔ ان پڑوسیوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا معمول یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان میں سے ایک شخص بکری کی بچے دانی اٹھا کر نشانہ باندھتا تھا اور آپ کے
اوپر دے مارتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت کو ایک لکڑی پر اٹھا کر دروازے سے باہر تشریف لاتے اور فرماتے، اے بنو عبد مناف، ایو جواری نہذا، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، کیسے پڑوسی ہو تم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو دروازے سے باہر پھینک دیتے تھے۔ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط بے حیائی اور اذیت رسانی میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گھناؤنے انداز سے بے حد تکلیف پہنچاتے تھے۔ دونوں غلاظت اکٹھی کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پھینک دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، کنت بین شر جارین ابی لہب و عقبۃ بن معیط ان کان لیأتیانی بالفروس فیطرحانها علی باب، میں دو بدترین پڑوسیوں یعنی ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں گوبر اور لید اکٹھے کر کے لے آتے تھے اور یہ گندگی میرے دروازے پر پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر غلاظت پھینک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا جو آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ گھناؤنی حرکت دیکھ لی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بقیہ گندگی فوراً ابو لہب کے سر پر اڈیل دی۔ جو گندگی لے کر آیا تھا اس میں سے جو بچی تھی وہ پوری ابو لہب کے سر پر اڈیل دی۔ ابو لہب اپنا سر جھٹکنے لگا تاکہ اس کے سر سے گندگی گر جائے۔ پھر وہ کہنے لگا، بے وقوف، بے دین اور گمراہ۔ اس کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر خود تو غلاظت پھینکنے سے باز آ گیا، لیکن جو شخص بھی آپ کے دروازے پر غلاظت پھینکتا وہ چھپ چھپ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط ایک مرتبہ گوبر سے بھرا ہوا ٹوکرا لایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر الٹ دیا۔ طلیب بن عمیر بن وہب نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھ لیا اور انہوں نے عقبہ بن ابی معیط سے ٹوکرا چھین لیا اور اسے اسی کے سر پر دے مارا، پھر اس کے کان بھی کھینچے۔ عقبہ بن ابی معیط نے طلیب کی والدہ اروا سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے۔ اروا نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہم میں کون ہو سکتا ہے، ہمارے اموال اور ہماری جانیں سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ یہ سن کر عقبہ بے بسی کی حالت میں واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے جا رہے تھے، باہر کی ایک بیوقوف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی پھینک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لے آئے تو آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مٹی صاف کرتے ہوئے رونے لگیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر سے فرمایا، اے میری بیٹی مت رو، کیونکہ اللہ جل جلالہ تمہارے باپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ غرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی۔ اب اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں بھی کنٹینیو کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکالیف ہوئی ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں یہ جو دین ملا ہے بہت آسانی سے نہیں ملا ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہو
اور ہم اس دین پر مکمل طور پر عمل کر سکیں، اور ہمارے اوپر بھی اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو ہم برداشت کر سکیں اس کو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔